ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقوله يوزن. وقال مجاهد: القصاص والقصاص العدل بالربية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، أما القاسط وهو الجائر. قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمار بن قعقاع عن أبي سرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. میرے معزز حضرات اور مدرسے کے اندر پردے میں بیٹھی ہوئی مستورات، آج اس موقع کے اوپر اللہ جل جلالہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور رب العالمین اہل مجلس کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ جتنا ادب اور احترام سے ہم بیٹھیں گے اتنا ہی بہت کچھ کما کے ادھر سے چلے جائیں گے۔ علم کے حصول کے لیے تین طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ حواس، آنکھ ہے، زبان ہے، ناک ہے، کان ہے۔ تو یہ ایسے اعضاء ہیں کہ اس کے ذریعے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، کسی چیز کو معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن آنکھ سے جو دیکھنے کا کام ہم لیتے ہیں، کان سے سننے کا کام، اور اسی طرح ناک سے سننے کا کام، زبان سے چکھنے کا کام لیتے ہیں، ان کے کام محدود ہیں۔ محدود اس طریقے پر آنکھ سے جو کام کیا جاتا ہے وہ بندہ کان سے نہیں لے سکتا۔ آنکھ کا کام ہے دیکھنا، کان کا کام ہے سننا۔ اب اگر ایک بندہ یہ کہے کہ میں آنکھ سے سننے کا کام لیتا ہوں، سارے لوگ اس کو بیوقوف سمجھیں۔ اگر ایک بندہ کہتا ہے میں کان سے دیکھنے کا کام لیتا ہوں، تو کان سے دیکھنے کا کام سمجھنے والا لوگوں کی نظر میں یہ بیوقوف سمجھا جائے گا۔ ہر عضو اور ہر اندام کا اپنا ایک کام ہوتا ہے، تو لہٰذا آنکھ سے ہم قریب کو دیکھ سکتے ہیں، بہت زیادہ دور کو نہیں۔ کان سے ہم قریب کو سن سکتے ہیں، دور سے نہیں۔ زبان سے یقیناً کچھ چیزیں اس کا ذائقہ معلوم کر سکتے ہیں، بہت سی چیزوں کا نہیں۔ کبھی ان حواس کے اوپر کچھ آفت بھی آ جاتی ہے، متاثر ہو جاتا ہے، بندہ بہرا ہو جاتا ہے، نابینا ہو جاتا ہے۔ تو ان حواس کے ذریعے جو علم انسان کو ملتا ہے وہ تو ایک محدود ہے، دوسری طرف پائیدار بھی نہیں، اور تیسری طرف یہ تمام چیزوں کا ادراک بھی نہیں کر سکتا، صرف قریب قریب کا ہو سکتا ہے۔ تو گویا کہ انسانی اعضاء علم حاصل کرنے میں وہ محدود رہتے ہیں۔ دوسری قسم علم حاصل کرنے کے لیے جو سبب ہے وہ انسانی عقل ہے۔ عقل کے ذریعے انسان بہت کچھ سمجھ سکتا ہے، لیکن یہ عقل سے جو علم حاصل ہوتا ہے یہ بھی
کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو ہم عقل کے ذریعے اس کو نہیں سمجھ سکتے. میں ایک مثال دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، مشکاۃ شریف کی حدیث، ادنا جنتی کے لیے جو جنت کے اندر جو مکان ہوگا ادنا جنتی کے لیے، تو وہ مکان 60 میل کے اندر ہوگا. ایک ادنا جنتی کے لیے جو محل تیار کیے گئے، جو بلڈنگ تیار کیے گئے جنت کے اندر، وہ 60 میل میں ہوگا. اب اگر ایک بندہ کہے یہ تو میری عقل یہ بات نہیں مانتی ہے، 60 میل میں کب سے یہ ایمان چلا آ رہا ہے، کب سے یہ مومن بندے چلے آ رہے ہیں، سارے تو اعلیٰ درجے کے نہیں ہو سکتے، کچھ ادنا درجے کے بھی ہوتے ہیں. تو اتنے لوگوں کو ایک ایک محل وہ 60 میل میں ہوگا، تو پھر یہ کدھر ہوگا؟ یہ تو زمین کم ہو جائے گی، کائنات کم ہو جائے گی. ایک بندے کی عقل یہ بات کر رہی ہے، گویا کہ عقل نے بھی اس کو نہیں سمجھا. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قبر کے اندر جس وقت ایک بندے کو رکھا جاتا ہے، ایک حدیث مبارک میں آتا ہے مد بصری، کہ جہاں تک اس کی نظر بڑھتی ہے تو وہاں تک اس کی قبر مشاہدہ کی جاتی ہے. ایک اور حدیث مبارک میں 70 گز آتا ہے، 70 گز. تو اب انسان کی عقل کیا کہتی ہے کہ اس بندے نیک بندے کی قبر جو اس کے لیے مشاہدہ کی جاتی ہے، تو قریب والی قبر کدھر چلی گئی؟ قریب والا سسٹم کدھر چلا گیا؟ خبر کدھر چلی گئی؟ یہ انسانی عقل یہ بات مانتی. تو عقل سے انسان تو کام لے رہا ہے، لیکن یہ کام بھی پورا نہیں ہو سکا. تو نہ حواس سے بندہ پورا کا پورا علم حاصل کر سکتا ہے، خیر اور شر کی پہچان کر سکتا ہے، اور نہ عقل کے ذریعے. کسی وقت عقل بھی رک جاتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو جہاں تک عقل پہنچی اور پھر آگے وہ بھی نہیں سمجھتی ہے، تو تیسرا راستہ جاننے کے لیے، علم کے لیے وحی الہی، اللہ جل جلالہ کی طرف سے جو حکم آئے ہیں، اسلام آئے ہیں، شریعت آئی ہے، نبی کی رسالت آئی ہے. اب اسی وحی کے ذریعے ہمیں جنت بھی معلوم ہو سکتی ہے، ہمیں دوزخ کا بھی پتہ چل سکتا ہے، ہمیں ان قبروں کے بارے میں جو مسئلہ بیان ہے یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے. کیوں؟ جب بھی ایسی بات درمیان میں آ جاتی ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ آمن و صلی، جو میرا رب کہتے ہیں، جو میرا نبی کہتے ہیں، میں وہی بات مانوں گا، اگرچہ وہ میری عقل وہ بات نہیں مانتی. تو مقصد یہ ہے کہ 3 اسباب ہیں، حواس بھی کم ہو گئے، کمزور، عقل بھی کمزور ہو گئی. تو تیسرا راستہ وحی الہی. تو امام بخاری رحمہ اللہ ادھر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ عقل پہ چلتے ہیں اور عقل کو اثر انداز مانتے ہیں اور دخل اندازی دیتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ اس آخری باب کے اندر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے عقل والو، اگر آپ کی عقل ایک بات کو نہیں مانتی تو کم از کم عقل کو پیچھے کر دو اور اللہ کے حکم، رسول کے حکم اور طریقے کو آگے رکھ دو. تو اس باب کے اندر صرف عقل کو چلانے والے جو معتزلہ ہے، خوارج ہے، روافض ہے، اور اسی طرح جوہریہ ہے، قدریہ ہے، ان تمام پر جو ہے یہ رد فرما رہے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان جو کچھ کرتا ہے، جو بات زبان سے نکالتا ہے، اظہار لا فضا فتلاشا، جب زبان سے اس نے بات نکالی یہ ہوا میں چلی گئی،
ختم ہو گئی. عمل جو ہم کرتے ہیں، نماز ہم نے پڑھی، اب کدھر ہے وہ نماز؟ نظر آتی ہے وہ نماز؟ اگر نظر آتا ہے تو انسان نظر آتا ہے، اس کی نماز کس طرح کی نظر آ جائے کہ اس کو پھر وزن کیا جائے. تو جو لوگ عقل مانتے ہیں ان کے اوپر امام بخاری رحمہ اللہ رد فرما رہے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم انصاف والے ترازو رکھیں گے قیامت کے دن. پھر پتہ چلے گا یہ صرف عقل کو استعمال کرنے والے. بات یہ نہیں ہے جو اللہ فرمائیں گے، جو رسول بتائیں گے، اصل چیز وہی. تو بہترین علم وہ ہوتا ہے جو اللہ اور رسول کی بات پر بندہ یقین کر لے. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، نزع اس کا معنی ہے ہم مقرر کریں گے، رکھیں گے. اللہ فرماتے ہیں ہم رکھیں گے. اللہ جل جلالہ ایک ہی ذات ہے، تو یہ ہم رکھیں گے، یہ تو زیادہ لوگوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کو ہم جمع کہتے ہیں. تو اس کا جواب پھر یہ ہے، اللہ جل جلالہ کے اندر دو کیفیت ہے. ایک کیفیت رحمت اور شفقت کی ہے، اور ایک کیفیت عظمت اور کبریائی کی ہے. جب بھی رب العالمین رحمت کی بات فرماتے ہیں تو پھر ادھر شفقت کی بات فرماتے ہیں، ادھر صرف اور صرف واحد کا لفظ لایا جاتا ہے. اليوم اکملت لکم دینکم. رب نے رحمت اور شفقت کا انداز دکھانے کے لیے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم، میں نے مکمل کر دیا، میں نے کامل بنا دیا. یہ رحمت اور شفقت قرآن پاک کے اندر جب بھی اسی طرح رحمت اور شفقت کی بات آتی ہے، اللہ جل جلالہ ادھر اپنے لیے واحد کا لفظ ذکر کرتے ہیں. اور جدھر عظمت اور کبریائی کی بات ہوتی ہے تو پھر ادھر رب العالمین جمع کا لفظ لاتا ہے. جس طرح ادھر ہے عظمت اور کبریائی، رب العالمین فرمائیں گے. کیا فرماتے ہیں؟ ہم رکھیں گے، ہم رکھنے والے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی عظمت اور کبریائی ظاہر کرنا چاہتے ہیں. اس کے وَنَزَعُ کا لفظ آیا کہ ادھر عظمت کی طرف اشارہ آ جائے. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ، ترازو ہم رکھیں گے. الموازین یہ بھی جمع کر کے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی جمع ہے، یہ واحد نہیں ہے. اس میں اکثر باتیں میں ان طالبات کے لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کا یہ ختم ہو رہا ہے. موازین اصل میں اس کے لیے واحد جو لفظ آتا ہے وہ میزان ہے. بہت سے ترازو موازین، تو بہت سے ترازو سے کیا مراد ہے؟ یا تو انسان کے اعمال، جن اعضاء پہ انسان عمل کرتا ہے وہ اعضاء متعدد ہے. آنکھ سے عمل ہوتا ہے، کان سے سننے کا عمل ہوتا ہے، زبان سے بولنے کا عمل ہوتا ہے، دماغ سے سمجھنے کا، دل سے سمجھنے کا. یہ اعضاء زیادہ ہو گئے اور ہر عضو کا عمل جدا جدا ترازو میں رکھا جائے گا اور کھولا جائے گا. اس لیے اللہ جل جلالہ نے جمع والا لفظ لایا الموازین. تو باعتبار انواع الاعضاء اس کے لیے رب العالمین نے یہ جمع کا لفظ استعمال کیا. القسط، انصاف. اللہ جل جلالہ انصاف والا ترازو رکھیں گے وزن کرنے کے لیے. جن لوگوں پر امام بخاری رحمہ اللہ رد کرنا چاہتے ہیں، معتزلہ، قدریہ وغیرہ، ان سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ اللہ فرماتے ہم ترازو رکھیں گے اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ اعمال نہیں تولے جائیں گے،
کیونکہ یہ تو ختم ہو جاتے ہیں، تو ہم ان سے کہتے ہیں پھر آیت کا ترجمہ کس طرح آپ لوگ کرتے ہیں؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں جدھر بھی میزان اور موازین کا لفظ آتا ہے تو اس سے ہماری مراد عدل ہے۔ وہ لوگ دوسرے فرقے کے لوگ ہمیں یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ عدل کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انصاف اور عدل کا معاملہ ان کے ساتھ فرمائیں گے۔ لیوم القیامہ اے فی یوم القیامہ، قیامت کے دن، قیامت کے دن رب العالمین یہ ترازو رکھیں گے اور بندے کے اعمال تولے جائیں گے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں یہ بندہ تولا جائے گا، جس طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک بندہ بہت موٹا ہوگا بدن کے اعتبار سے، لیکن جب اس کو ترازو میں تولا جائے اس کی کوئی کیفیت نہیں رہے گی، ہلکا ہی ہلکا وہ جو ہے نظر آ جائے گا، اس کا مطلب ہے بندہ تولا جائے گا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں نہیں، رجسٹر تولے جائے گا، جس طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک طرف پوری کائنات ہو، دوسری طرف ایک چھٹ کے اوپر لا الہ الا اللہ، تو اس چھٹ کو تولا جائے گا جو انتہائی بھاری نکل آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رجسٹر تولے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض حضرات فرماتے ہیں نہیں، خود یہ اعمال اللہ جل جلالہ اس کو مجسم بنا کے جو ہے نا تولیں گے، تو یہ تینوں جو ہے نا باتیں صحیح ہیں۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُ يُوسُف، اعمال یقیناً انسان کے اعمال اور انسان کی بات، انسان کی اعمال ادھر پھر جمع کا لفظ لایا گیا ہے، اور قول یہ واحد کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، واحد لفظ لایا گیا ہے۔ پھر اس میں مسئلہ کیا ہے؟ انسان کے اعمال مختلف اذہاب میں ہوتے ہیں، اس لیے یہ جمع کا لفظ ہے اعمال، اور قول یہ انسان جو بات کرتا ہے، ہاں جی، بات کرنے کے لیے بولنے کے لیے صرف ایک ہی زبان استعمال کی جاتی ہے، کوئی اور نہیں، اس لیے جو ہے نا یہ قول یہ واحد کا لفظ لایا گیا، اس کو ہم واحد کا صیغہ کہتے ہیں، اس کا وزن کیا جائے گا۔ قال مجاہد القصاص القسطاس العدل، قرآن پاک کے اندر وزنوا بالقسطاس المستقیم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب طریقہ ہے، جب بھی ایسے کوئی لفظ ہم لفظ اس طرح آ جاتا ہے تو وہ بتاتے ہیں، تو اس لیے فرماتے ہیں القصاص یہ عدل کو کہتے ہیں، بر و نیہ۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ عجمی الفاظ قرآن پاک کے اندر ہے یا نہیں، بالکل ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کسی نے کتنے کے لئے ہے، کسی نے کتنے کے لئے، لیکن ہے بہت زیادہ۔ مشہور قول کے مطابق پھر 27 تک بناتے ہیں، اگر جس سے زیادہ کا قول بھی آیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر غیر عربی الفاظ اگر آ بھی جائے، قرآن پاک کی عربیت پہ اثر نہیں ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک کے اندر غیر فصیح لفظ نہیں آ سکتا ہے، کہ غیر فصیح لفظ آ جائے تو یہ قرآن پاک کی فصاحت پہ اثر پڑتا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو عجمی الفاظ ہے، فرحبون یہ عجمی لفظ ہے، قسیسین یہ عجمی لفظ ہے، قصاص عجمی لفظ ہے، تو لہٰذا یہ قرآن پاک کے اندر اگر آ بھی چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، قرآن کی عربیت پہ اثر نہیں ہوتا ہے۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، امام بخاری رحمہ اللہ نے ادھر ڈائریکٹ فرمایا کہ کس مصدر ہے، قرآن پاک کے اندر جو آیا ہے موازین القسط، یہ مصدر ہے، کس چیز کا؟ مقصد کا۔ تھوڑا سا جو ہے نا انہوں نے مختصر بیان کیا، ورنہ یہ کس مقصد کا مصدر نہیں ہے، یہ مصدر المصدر ہے۔ مقصد کا مصدر ایک ساتھ ہے، اور ایک ساتھ کا مصدر پھر کیسے ہے؟ هو العادل وهو القاسط والجائع۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس طرح اشارہ فرما رہے ہیں، اس طرح کی اشارہ فرما رہی ہے کہ جب بھی مزید میں سے
یہ قسط کا لفظ آ جائے تو پھر ان اللہ یحب المقسطین انصاف کے معنی میں آتا ہے. اور جب مجرد کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے القسط القاسط وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو مجرد کا لفظ جب آ جائے تو پھر یہ ظلم کے لیے استعمال ہوتا ہے. قسط کا اپنا معنی ہے کیا؟ یہ انصاف ہے، عدل ہے. اور باب افعال کے اندر جب بھی اس طرح آ جاتا ہے تو تقریباً 16 خواص ہیں. ان میں سے ایک کیا ہے؟ سلب مشتق من ہو. سلب مشتق من ہو تو اس کا جو ہے نا قسط ظلم کے معنی میں آتا ہے. کیوں آتا ہے؟ کیونکہ اس کا سلب کرو، عدل جب نفی کرے تو عدل کے مقابلے میں پھر کیا آئے گا؟ یقیناً یہی ظلم ہی آئے گا. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ قاصد جائر کو کہتے ہیں. بہ قال حدثنا احمد بن اشکام، امام بخاری رحمہ اللہ. یہ حدیث جو آ رہی ہے یہ حدیث 3 جگہوں پہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور تینوں جگہ دوسری جلد کے اندر ہے. تو ان جگہوں کے اندر کسی جگہ قتیبہ ہے امام بخاری کے ساتھ، کسی جگہ جریر ہے اور کسی جگہ احمد ہے. تو احمد کا لفظ اس لیے ادھر لایا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میری کتاب کی انتہا اور میری کتاب کا اختتام ایسے لفظ پہ ہو جائے، ایسی سند پہ ہو جائے جس کے اندر رب العالمین کی حمد اور تعریف کی طرف اشارہ ہو. اور وہ قتیبہ اور جریر کے الفاظ میں نہیں ہے، وہ اگر ہے تو احمد کے اندر ہے. اس لیے انہوں نے اپنے استاد احمد کا تذکرہ فرمایا. قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارہ ابن قعقاع عن ابي زرع عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم کلمتان حبیبتان. یہ 2 جملے ہیں، 2 فکرے ہیں. حبیبتان محبوبتان. جو بھی بندہ یہ پڑھے گا جس طرح یہ کلمے اللہ جل جلالہ کو محبوب ہے تو اسی طرح پڑھنے والا بھی اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے. الی الرحمن، رحمان ذات کے ہاں یہ دونوں محبوب ہیں. خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. شاید کوئی کہے رب العالمین بڑی ذات ہے، بڑی ذات ہے، تو یہ کلمے جو اللہ کو محبوب ہے تو بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں، بڑوں کو بڑی چیز محبوب ہوتی ہے. شاید یہ مشکل بھی ہو اس کا پڑھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، پڑھنے میں مشکل نہیں ہے. ثقیلتان فی المیزان. کسی کے ذہن میں، کسی کے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ جب زبان پہ ہلکے ہیں یہ کلمے تو پھر اس کا وزن ہوگا یا نہیں، یعنی باری ہوگا یا نہیں، میری نجات کے لیے یہ کچھ کارآمد ہوں گے یا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نہیں، ثقیلتان فی المیزان. آپ کی نجات کے لیے جب یہ تولے جائے تو یہ بھاری نکلیں گے اور آپ کی نجات کے لیے یقیناً ذریعہ بن سکتے ہیں. کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ جل جلالہ کی پاکی بیان ہو گئی، رب العالمین کی تسبیح بیان ہو گئی اور ساتھ ساتھ رب العالمین کی تحمید بھی بیان ہو گئی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو آخر میں لا کے اس طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، اے طالب علم آپ کا عملی زندگی شروع ہوگی، اس کے بعد آپ کی عمل زندگی شروع ہونے والی ہے. آپ نے ابھی تک سبق پڑھا، ابھی سبق پڑھنے کے بعد آپ کی مصروفیت والی زندگی، عمل والی زندگی شروع ہو گئی. اور وہ کیا ہے کہ ہر وقت رب العالمین کی تعریف کرنا، رب العالمین کی پہچان کرانا، رب العالمین کی تسبیح پڑھنا، یہ تیرا کام ہے. لوگوں کو اس کی طرف بلانا ہے.
اور یہ بھی فرمایا، امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ فرمایا، اس طرح اشارہ کیا کہ اے طالب علم، اے عالم یا اے عالمہ، آپ کا صرف دوران یہ تعلیم ختم ہے، باقی جو ہے نا آپ اپنا کام اور اپنی زندگی احتیاط سے چلائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک عمل کرے اور آپ کے عمل کا تو وزن کیا جائے گا، آپ کی بات کا وزن کیا جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی عمل کی وجہ سے اللہ کی نظر سے گر جائے، آپ کسی بات کی وجہ سے اللہ کی نظر سے گر جائے۔ لہٰذا اپنے عمل اور اپنی باتوں کا خیال رکھیں، احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ تو ان احادیث، اس مبارک حدیث کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ اے طالب علم، زندگی کو آخرت کے لیے بناؤ اور آپ اپنے علم کو آخرت کی نجات کے لیے کافی سمجھو۔ اللہ جل جلالہ تیرے علم میں، عمل میں برکت ڈالیں گے۔ اللہ جل جلالہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کرنے کی نیت سے یہ کلمات کو سب پڑھ لیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی